السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ احباب گرامی قدر، اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے ہم پر۔ اللہ رب العالمین بار بار ہمیں معافی کے مواقع عطا کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں عشرہ ذی الحجہ بھی ہے۔ یہ بڑی فضیلت و اہمیت کے حامل ہے دن۔ اس قدر یہ فضیلت و اہمیت کے دن ہے، باقی دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عشرہ ذی الحجہ میں کرنے والے کاموں میں پہلا سرفہرست کام یہ ہے کہ کلی طور پر، مکمل طور پر تمام گناہوں سے اجتناب کیا جائے، رکا جائے اور اس سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ سال کے 12 مہینوں میں ہی گناہوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن خاص کر ان 10 دنوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ حرمت والے 4 مہینے ہیں اور 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے، اور خاص کر حرمت والے مہینوں میں ظلم و زیادتی، قتل و غارت، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم سے مراد یہی ہے گناہوں سے بچا جائے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اللہ رب العالمین کی کتاب میں، قرآن مجید میں حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان کا عزت، ان کی احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں خاص چیز یہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، ظلم و زیادتی نہیں کرنی، قتل و غارت نہیں کرنی۔ احباب گرامی قدر، اس قدر یہ فضیلت کے دن ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا باقی دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں نہیں، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان، اپنا مال لے کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں نکل گیا اور وہ شہید ہو گیا، یعنی کہ ان 10 دنوں کا جہاد بھی افضل ترین جہاد ہے۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ تمام گناہوں سے کلی طور پر کہ مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے اور بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا کام ان 10 دنوں میں یہ کرنا ہے، تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ خاص یہ تکبیر کا اہتمام بھی بہت زیادہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں میں یہ دعا، یہ تکبیرات مسلسل بلند آواز سے کہتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس میں تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ اس قدر فضیلت و اہمیت کا روزہ ہے۔ ویسے تو بندہ پہلے 9 روزے بھی رکھ سکتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، اور 9 عرفہ کا روزہ اس قدر فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ایک سال گزر گیا اور آنے والا آئندہ سال 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیا ہم روزہ 9 عرفہ کا سعودیہ کے ساتھ رکھیں یا پاکستانی کیلنڈر کے مطابق روزہ رکھیں؟ تو میری ناقص رائے کے مطابق، میرے علم کے مطابق، میں یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 2 روزے رکھ لینے چاہیے، ایک روزہ سعودیہ کے ساتھ، دوسرا روزہ ہم اپنے کیلنڈر کے مطابق جو ہمارا 9 عرفہ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین نیتوں کو جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ رب العالمین ضرور اجر سے نوازیں گے۔ اور اس میں خاص چیز ایک یہ بھی ہے قربانی کرنا۔
قربانی صاحب استطاعت پر لازم ہے، فرض ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اللہ رب العالمین نے دمبا بھیج دیا۔ اس کی سنت کو ہم تازہ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی ہم اپنے قیمتی جانوروں کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی رضا بہت زیادہ ہونی چاہیے، دل میں اللہ کا ڈر، تقوی، صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ دکھلاوا، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا پر نام نمایاں کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ چودھری صاحب نے بڑے جانور کیے ہیں، بڑے بکرے کیے ہیں، بڑے وچھے کیے ہیں، بڑے اونٹ کیے ہیں۔ نہیں، اگر ایک ہی جانور کیا جائے لیکن خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ مالک ارض و سما نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، گوشت خود کھا جاتے ہو، خون زمین پر بہہ جاتا ہے، اور خال غریبوں مسکینوں یتیموں کو دے دیتے ہو، مدرسوں کو دے دیتے ہو، اللہ کو کیا پہنچا؟ اللہ کو ولاکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کی کیفیت اللہ کے پاس پہنچی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے، خشیت الہی کتنی ہے، ڈرنے والے کتنے ہو۔ تو احباب گرامی قدر، اس میں آخری چیز کہ تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں میں نکل جاتے اور بلند آواز سے یہ تکبیرات کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کی تکبیرات سن کے دوسرے لوگ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں یہ عام بات ہوئی ہے کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات کہنا، جو ہی سلام پھرا یہ نماز کے بعد کے اذکار کو چھوڑ کے یہ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک بدعت ہے، اس کا کوئی قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ عام پڑھنی ہے، نماز کے بعد بھی اگر پڑھنی ہے تو مکمل نماز کے بعد کے اذکار کر کے تم اپنے طور پہ پڑھ سکتے ہو۔ یہ مل کے ورد کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، گلی میں، بازار میں، گھر میں، جہاں کہیں بھی ہو بلند آواز سے تکبیرات کہنا تاکہ دوسرے لوگ سن کے وہ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔